کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایک ایسا واقعہ موجود ہے جس میں 2 فرشتوں کو دنیا کے اندر بھیجا گیا انسانوں کو جادو سکھانے کے لیے؟ ان فرشتوں کا نام ہے ہاروت اور ماروت۔ یہ کہانی کسی میتھولوجی کا حصہ نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جو سورہ بقرہ آیت 102 میں اللہ نے بیان کی۔ یہ وہ دور تھا جب انسانیت پہلی بار پاور کے فتنے کے اندر گر گئی، جادو، کنٹرول اور مینیپولیشن کے ذریعے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کفر تک لے جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کی کہانی قرآن کے اندر ایک سبق کے طور پر آتی ہے کہ جب انسان کو نالج ملتا ہے تو وہ اسے خدا کے لیے استعمال کرتا ہے یا خدا بننے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے اور ان دونوں یعنی ہاروت اور ماروت پر اللہ نے ایک چیز اتاری کہ ہم ایک امتحان ہے تو کفر میں مت پڑنا۔ اللہ نے انسانوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان دونوں فرشتوں کے ذریعے اس دنیا کے اندر ایک علم بھیجا، جسے سیکھ کر لوگوں نے اس دنیا کے اندر فساد پیدا کر دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ فرشتے تو گناہ کرتے نہیں، تو پھر فرشتوں کو ہی کیوں بھیجا گیا اور انہوں نے انسانوں کو جادو کیوں سکھایا؟ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی راز کو ایکسپلور کریں گے۔ ایک ایسی کہانی جو بیبلون کی گلیوں سے لے کے آج کے اسپرچول ورلڈ تک جاتی ہے۔ ہزاروں سال پہلے عراق کے اندر ایک شہر موجود تھا، بابل یعنی کہ بیبلون۔ یہ شہر اپنے علم، آرکیٹیکچر اور ایسٹرولوجی کے لیے مشہور تھا، لیکن یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ لوگ علم کا غلط استعمال کرتے تھے۔ وہ آسمانوں کے راز جاننے کی کوشش کرتے اور نیچر کو اپنے کنٹرول میں لے کے آنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہونے لگے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے پیچھے ان کا ایک ہی موٹو تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں بابل کے لوگ فرشتوں سے علم حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ہواؤں اور اس نیچر کے اوپر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ یہ علم اصل میں جادو کا پہلا سورس تھا۔ لوگوں کے دلوں سے ایمان جا چکا تھا اور لوگوں نے جادو کو ہی اصل حقیقت سمجھ لیا تھا۔ جب انسانیت اپنی حد سے گزر گئی، اللہ نے ہاروت اور ماروت کی شکل میں ایک نظام ان لوگوں پر بھیجا۔ یہ دونوں فرشتے علم اور امتحان کا ذریعہ بنے۔ حدیث اور تفسیر کے مطابق یہ دونوں فرشتے انسانی روپ کے اندر بابل کے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ وہ ہر اس شخص کو جادو سکھاتے جو بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا، لیکن جادو سکھانے سے پہلے وہ ایک وارننگ لازمی دیتے تھے، انما نحن فتنہ فلا تکفر، یعنی کہ ہم صرف ایک امتحان ہے، کافر مت بن۔ لیکن لوگ ان کی بات کو اگنور کرتے اور وہ ان سے ایسا علم سیکھتے جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کر سکیں یا پھر لوگوں کا دل بدل سکیں۔ یہ وہی آیت ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی ملتا ہے، سورہ بقرہ آیت 102۔ لوگ ان سے ایسی چیز سیکھتے جس سے وہ میاں اور بیوی کو آپس میں الگ کر سکیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب انسانیت نے علم کو رحمت نہیں بلکہ ایک ہتھیار بنا لیا تھا۔ ہاروت اور ماروت کا دور تو گزر گیا، لیکن ان کا ٹیسٹ، ان کا امتحان آج بھی موجود ہے۔ آج کے دور میں جب ہم انرجی ہیلنگ، لا آف اٹریکشن اور اسپیل جیسی چیزیں دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں اسی فتنے کا ایک لیٹسٹ ورژن ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ اللہ کو بھول کر، ہدایت کو بھول کر اپنے ہاتھ میں پاور لینا چاہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جادو سے فائدہ پائیں گے، لیکن وہ اصل میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں ہمیشہ ایک چیز کی یاد دلاتی ہے کہ علم جیسا بھی ہو وہ ہمیشہ ایک امتحان ہی ہوتا ہے۔ ہاروت اور ماروت نے ہر انسان کو ایک ہی چیز سمجھائی، وہ یہ کہ ہم ایک امتحان ہے، کافر مت بن۔ لیکن لوگوں نے ان کی اسی سمجھائی ہوئی بات کو ہمیشہ اگنور کیا۔ لوگوں کو صرف علم چاہیے تھا، طاقت حاصل کرنے کا علم۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق لوگوں نے ان دونوں فرشتوں سے ایسا علم سیکھنا شروع کیا جس سے وہ لوگوں کا دل بدل سکیں، میاں بیوی کو آپس میں دور کر سکیں اور انسانی فطرت کے خلاف کوئی کام کر سکیں۔ ہاروت اور ماروت کے علم کو کچھ لوگوں نے لکھ کر سنبھال لیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سارے علم کو ایک ہڈن سائنس بنا کر رکھ دیا جسے صرف کچھ ہی گنے چنے لوگ سیکھ سکتے تھے۔ یہی سائنس سحر کے نام سے مشہور ہوئی، جہاں انسان جنوں اور شیطانی طاقتوں کے ساتھ الائنس کرتا تھا۔
اللہ نے قرآن میں کہا اور جادو انہوں نے شیطانوں سے بھی سیکھا جو سلیمان کے دور میں لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. یعنی جادو کا اصلی سورس انسانی علم نہیں شیطانی مینیپولیشن تھی. شیطان نے ہاروت اور ماروت کے امتحان کو ایک سسٹم بنا دیا, ایک ایسا سسٹم جہاں پہ انسان اپنے خوف اور لالچ کے لیے اپنی روح تک بیچ دیتا ہے. اینڈ یو نو واٹ, دی ریالٹی از آج کے دور کے اندر بھی یہ سسٹم کہیں نہ کہیں زندہ ہے ڈفرنٹ ناموں کے ساتھ. ناؤ اگر آپ آج کے دور میں یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ جادو کسی تعویذ یا منتر کے ساتھ لمیٹڈ رہ چکا ہے تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. آج کا جادو فزیکل نہیں سائیکولوجیکل ہو چکا ہے. لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا, ان کے ایموشنز کو کنٹرول کرنا, ان کے دماغ کے ساتھ کھیلنا, یہ سب ماڈرن سحر کی فارم ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جادو کر دیتے ہیں. آج کا میڈیا پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپلیٹ ڈیجیٹل سحر چلا رہا ہے جہاں پہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا دیا گیا ہے. قرآن نے جادو اور معجزے کے اندر ایک پراپر لائن کھینچ دی ہے. معجزہ وہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا سانپ بننا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا. یہ سب اللہ کی قدرت کے ذریعے ہوا. لیکن جادو وہ چیز ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر شیطانی طاقتوں کے ذریعے کیا جائے. معجزات ہمیشہ ہدایت لے کر آتے ہیں لیکن جادو گمراہی. آج کے اس ماڈرن دور کے اندر بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہیں. وہ اسپرچول پاور کے نام پر جادو سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک کوئی ڈیوائن کنیکشن ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فائدہ پا رہے ہیں جبکہ اصل میں وہ لوگ نقصان میں ہیں. ان مائی پوائنٹ آف ویو اگر اب میں ہر چیز کو سمرائز کروں تو جتنی بھی چیزیں آپ کو اللہ کے ذکر سے دور لے کے جا رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایک جادو ہی ہے. ہاروت اور ماروت کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا کہ اللہ انسان کو کبھی بھی مجبور نہیں کرتا. ہر امتحان ایک آپشن ہوتی ہے اور ہر آپشن ایک حساب. ان دونوں فرشتوں نے ہر انسان کو جو ان کے پاس جادو سیکھنے آتا تھا ان کو ایک چیز کی وارننگ لازمی دی تھی, ہم صرف ایک فتنہ ہے, کافر مت بنو. لیکن انسان نے وہی کیا جو ہمیشہ سے وہ کرتا ہے, اپنی لالچ کے آگے ہار گیا. آج کے دور میں یہ کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. دنیا نالج کی پیک پر ہے لیکن مورالٹی کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو ایسی چیزیں دی ہیں جن کے ذریعے ہم جادو سے بچ سکتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا. ہاروت اور ماروت کا یہ ٹیسٹ انسانوں کے لیے ایک مثال تھا اور اللہ نے فرشتوں کو ایک دفعہ انسانی فطرت دکھا دی, ٹیمپٹیشن, پاور اور نفس کا کنٹرول. ابن عباس کے مطابق جب فرشتوں نے اللہ سے یہ پوچھا تھا یا اللہ یہ انسان گناہ کرتے ہیں, تو اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیج کر یہ دکھایا کہ جب ہوا اور شیطان ملتے ہیں تو سب سے پاک روح کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم خود میں نہ اچھا ہے نہ برا, وہ انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس علم کا استعمال کس طرح سے کرے گا. ہر دور کے اندر ایک نہ ایک شہر ایسا پایا جاتا ہے جو بالکل بیبلون کی طرح ہو, جہاں پہ لوگوں کا ہدایت کے ساتھ کچھ لینا دینا نہ ہو اور ان کے لیے صرف ایک ہی چیز امپورٹنٹ ہو اور وہ ہو پاور. ایسے شہر کو صرف ایک ہی طریقے سے مٹایا جا سکتا ہے جب ہر انسان کے دل کے اندر اللہ کا ذکر موجود ہو. ہاروت اور ماروت کا ایک ہی اصل پیغام تھا, علم سیکھو مگر اللہ کے لیے, طاقت پاؤ مگر انصاف کے لیے, اور یہ کبھی مت بھولو کہ ہر علم ایک امتحان ہے اور ہر امتحان ایک حساب. سبسکرائب.